ویلکم بیک ناظرین. بات کر لیتے ہیں اس وقت جامعہ کراچی کے حوالے سے انجمن اساتذہ کی جانب سے اور تمام جو اس وقت ٹیچرز ہیں ان کی جانب سے مکمل تدریسی عمل کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے. اور ہم نے آپ کو پہلے بھی اس پروگرام کے ذریعے بتایا تھا کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. وائس چانسلر اور دیگر لوگوں کا موقع بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کر لیا جائے گا. لیکن انجمن اساتذہ کی اپیل پر جو ہڑتال ہوئی ہے اس حوالے سے اجلاس منعقد ہوئے ہیں. ایک اجلاس کے اندر اگر بات کی جائے تو ٹیچر سے بات چیت کی گئی کہ کس طرح سے ان معاملات کو لے کر چلنا ہے. پھر دوسری طرف جو اجلاس ہے اس کے اندر جو اسٹوڈنٹس کے نمائندگان ہیں مختلف مراحل سے گزرتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی اس کے اندر بلایا گیا, ان کے سامنے یہ موقف رکھا گیا. حتمی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یونیورسٹی کے یہ جو مسائل ہیں سلیکشن بورڈ کا نہ ہونا اور جو مالی مشکلات کا شکار ہے اس وقت جامعہ, یہ تمام مسائل مل کر اس وقت کھڑے ہو چکے ہیں جس کے اگینسٹ یہ انجمن اساتذہ ہڑتال کی کال دے چکی ہیں. جانیں گے انجمن اساتذہ سے کہ کیا ایشو ہے, اس کو کس طرح سے حل کیا جانا ہے. کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے کیونکہ غالباً ایک ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے ہمارے پروگرام کے اندر موقف اپنایا گیا تھا کہ یہ مسئلہ حل کر لیا جائے گا. انجمن اساتذہ کی جانب سے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر فیضان نقوی آن کال موجود ہیں. فیضان, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جاننا چاہوں گا سب سے پہلے آپ خود بتائیے گا کہ یہ مسئلہ ہے کیا اور اس کو حل کرانے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی, کیوں نہیں حل ہوا یہ؟ جی السلام علیکم. پہلے آپ کو بھی اور آپ کے ناظرین کو بھی. ویسے بلال صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہ ہائر ایجوکیشن کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہمیں اپنے پروگرام میں اپنا موقف پیش کرنے کا موقع بھی دیتے ہیں. اس کے لیے ہم آپ کے مشکور بھی ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو میں آپ کو اگر نٹشل میں بتاؤں کہ 2019 میں ایک اشتہار آیا تھا جامعہ کراچی کے اندر جس کے اندر اپائنٹمنٹس ہونے تھے. ٹھیک ہے. 2019 سے آنے والے اشتہار میں آج تک کوئی ایک اپائنٹمنٹ نہیں ہوا ہے. صرف ایک اپائنٹمنٹ ہوا ہے, وہ بھی کورٹ کے آرڈر کے تحت ہوا ہے. اچھا. ستم بالائے ستم یہ ہے کہ آخری بار سمجھے جامعہ کراچی میں جو اپائنٹمنٹس ہوئے ہیں وہ 2014 میں ہوئے ہیں. صحیح ہے. تو 2014 میں جو ایڈورٹیزمنٹ آیا تھا اس کے تحت اپائنٹمنٹ ہوئے ہیں. اس وقت ہم اس قدر زب و حالی کے شکار ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس پروفیسران تقریباً 60-65 کے قریب بچ گئے. باقی تمام لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں. ہماری جو ہے 900 کے قریب یا 900 سے زائد سینکشن پوسٹ ہیں اور اس وقت ہمارے ہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ 600-625 کے لگ بھگ ہیں. مطلب سمجھے آپ کے 275 یا 250 پوسٹیں پچھلے ایک عرصے دراز سے خالی پڑی ہوئی ہیں. ہمارے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس جس کے اندر اسٹیٹسٹکس, جس کے اندر اور ویسے ہسٹری کے ڈپارٹمنٹ ہے اور اس طرح اور ڈپارٹمنٹ ہمارے, ان کے اندر کوئی 14 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جن کے اندر نہ پروفیسر موجود ہیں نہ ایسوسیٹ پروفیسر موجود ہے. تو وہ انچارجز پہ چل رہے ہیں. تو اوور آل جو ہے نا یہ ایک قسم کا یونیورسٹی کو مفلوج کرنا ہے جو ہم سمجھتے ہیں. یہ ایک مسئلے کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا حصہ یہ ہوا کہ جو ہے ہمارے ہاں ایک جو ہے جو ہمارے معاشی مسائل ہے, میرے آپ سے پہلے ہی بات ہوئی تھی, وہ یونیورسٹی کے سنگین نوعی اختیار کرتے جا رہے ہیں. ہمارے پاس گرانٹ میں مستقل کمی ہے اور مستقل ایک ہی رو نہ رویا جاتا ہے کہ ہم گرانٹ کو اپنا طرف سے اس کو بڑھائیں. اس کا مطلب ہے بچوں کی فیسیں بڑھائیں. جو وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں جس طرح ڈائریکٹر فائنینس صاحب ہیں, شیخ الجامعہ صاحب ہیں, یہ پچھلے 1-1.5-2 سال کے اندر جب سے بھی یہ لوگ ہیں آن اینڈ آف, تو یہ کوئی ایک پلان دینے میں یونیورسٹی کو اپنے آگے لے آنے کے اندر کوئی ہمیں پروگریس نہیں دکھتی ان کی طرف سے. کہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہمارے پینشنرز ہیں ان کو 10-12 دن بعد پینشن ملتی ہے, لیکن یونیورسٹی کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جو لوگ اپائنٹ ہو چکے ہیں, ماس کام کے اندر 4 لوگ ہمارے اپائنٹ ہوئے تھے جو نئے لیکچررز تھے, لیکن ان کا ہم کیس جا کر کے سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں ان کی اپائنٹمنٹ کو. اچھا. مطلب آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس کہیں پیسے اتنے نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو پینشن دیں. کبھی ہمارے مسیحی برادری کو جو ہمارے لوگ ہیں ان کو کرسمس کو جو ہمارے الاؤنس ملتا ہے اس کو ملنے کے لیے انہیں 15 دن تک احتجاج کرنا پڑتا ہے جس کا ٹوٹل اماؤنٹ 40 سے 41 لاکھ روپے ہے. ٹھیک ہے. ہمارے امپلائیز پے فکسیشن کے لیے تڑپ رہے ہیں, پچھلے ایک عرصے سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے 10 ٹیچر ریٹائر ہو چکے ہیں بغیر سلیکشن بورڈ کے, اور وہاں جو ہے ان کے پاس اتنے پیسے ہیں
کہ ہم جا کر کے سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ کریں. اصل میں ہمیں ایک ہمارے اندر ایک بیزاری کا سا ایک عالم ہے کہ جو کراچی کی جو سب سے بڑی جامعہ، ایون سندھ کی اور پاکستان کی سب سے بڑی جامعات میں سے ایک جامعہ، اس کا کوئی پرسان حال نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے فیضان، یہ بتائیے گا 2019 کا آپ نے تذکرہ کیا کہ اشتہار دیا گیا تھا ویکنسیز کے حوالے سے، اسامیاں اس وقت ہیں موجود، اور ابھی تک کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. پھر یہ بھی آپ نے انکشاف کیا ہے کہ پروفیسرز یا اسسٹنٹ پروفیسرز موجود نہیں ہیں. میں تو حیران ہوں کہ ڈپارٹمنٹ چل کیسے رہے ہیں. تو اس پر کوئی موقف آیا ہے واضح طور پر کہ کیوں سلیکشن بورڈ نہیں منعقد کیا جا رہا، نہیں بیٹھ رہا؟ دیکھیں میرے خیال سے ہم پچھلے 2-2.5 سال سے ہماری KUTS ڈفرینٹ لوگوں کی آتی اور جاتی رہتی ہے، سب اپنے اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہمیں عجیب و غریب قسم کی منطق دی آتی ہے. پہلے ہمیں کہا گیا کہ اس کو CM سندھ کی طرف سے اس کے اندر اجازت چاہیے. صحیح. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی کے علاوہ جتنی بھی وہ ہیں ان کو اجازت لینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا انہیں اجازت فوراً مل بھی جایا کرتی ہے. اچھا، اب جب یہ مسئلہ حل ہوتا ہے اور کبھی کہا جاتا ہے اجازت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب ہم اس طرف معلومات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی اجازت لینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ لوگ پیٹرن فالو نہیں کرتے جو ہم لینے کی بات کرتے ہیں. مطلب ہمیں صرف ایسا لگتا ہے کہ نہ انتظامیہ اور نہ ہی کوئی ارباب اختیار کوئی ہمارے معاملات کو حل کرنے میں سیریس ہیں. اب آپ ہمارے بچوں کا کیا نقصان ہے ذرا یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کو. جب ہم ہڑتال کرتے ہیں یا تدریسی عمل کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سب سے بڑے افیکٹی ہمارے بچے ہیں، جو کہ میرے خیال سے جو سب سے زیادہ افیکٹڈ بھی ہوتے ہیں اور وہ پریشان بھی ہوتے ہیں، ان کے والدین بھی پریشان ہوتے ہیں. کبھی ہم یہ جا کے دیکھیں کہ ایک ہمارے چھوٹا سے چھوٹا اسکول میں داخلہ کراتے ہیں بچے کو، تو وہاں پہ 20 بچوں پہ 25 بچوں پہ ایک ٹیچر ہوتا ہے. صحیح ہے، جو جا کر کے دیکھتا ہے کہ بھائی آپ نے بچوں کا خیال رکھنا ہے. اگر ایسی کوئی کلاس میں آ جائیں جہاں 40 بچے ہوں 45 بچے ہوں تو ہم والدین جا کے کہتے ہیں بھائی بچے زیادہ ہیں، ایک ٹیچر اس کو دھیان نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے فیضان، اس مسئلے کو ہمارے پروگرام کے اندر وائس چانسلر تو موقف دے چکے ہیں جامعہ کراچی کے، لیکن چانسلر یعنی کہ CM سندھ تک یہ مسئلہ پہنچایا گیا کیونکہ کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں مراد علی شاہ صاحب. پہنچایا گیا اب تک اس مسئلے کو یا نہیں؟ دیکھیں ہماری جو ہے ہم نے CM سندھ صاحب سے ہم نے گزارش تو کی ہے، ہمارا ابھی کوئی ڈائریکٹ رابطہ ان سے قائم نہیں ہوا ہے، لیکن ہمارے ہم جو ذرائع استعمال کر سکتے تھے ان سے ہم نے ذرائع استعمال کیے اور CM صاحب تک ہم نے یہ اپنا مسئلہ پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم امید بھی کرتے ہیں کہ CM صاحب ان کے خود ایک کافی پڑھے لکھے اسٹینفورڈ کی گریجویٹ ہیں، تو وی ریئلی ہوپ کہ وہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کریں، کیونکہ ہمارا مطالبہ اب یہی ہے کہ سلیکشن بورڈ جو نہیں ہوئے ان کا شیڈیول دیا جائے، جو ہمارے مالی معاملات آئی ہوپ کہ اس پروگرام کے ذریعے جو ہے وہ CM صاحب تک آپ کی آواز ضرور پہنچے گی. یہ بھی جاننا چاہوں گا، ذرا بتا دیجئے گا کتنے روز ہو چکے ہیں مکمل طور پر تدریسی عمل کے بائیکاٹ پر؟ دیکھیں ہم نے 3 فروری کو ہماری ایک جنرل باڈی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم 11 بجے تک پڑھائیں گے اور 11 بجے کے بعد تدریسی عمل کو معطل کر دیں گے. اور ہم نے کہا تھا ہم 13 فروری تک دیکھتے ہیں اور اسی آس میں کرتے ہیں کہ یہ ہڑتال مکمل نہ ہو اور ہم سے رابطہ کیا جائے اور ہمارے مسائل کو حل کیا جائے. لیکن 13 فروری تک کوئی ہمیں کنکریٹ جواب نہیں ملا اور نہ کسی قسم کا کوئی شیڈول ملا. اب اس کے بعد ہماری جو جنرل باڈی ہوتی ہے جس کے اندر کثیر تعداد اساتذہ کی تھی، اس نے یہ فیصلہ ہے کہ ہم مکمل بائیکاٹ پہ جائیں گے اور اگر اس جمعے تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو ہم شیخ الجامعہ اور DF صاحب جن سے ہمارے مالی معاملات ہیں مسائل، ان دونوں کی برطرفی کا مطالبہ کریں گے. اچھا، یہ بڑی بات ہے کہ شیخ الجامعہ کی برطرفی کا مطالبہ کیے جانے کا بھی آپ جو ہے اس وقت بات کر چکے ہیں. انجمن اساتذہ کے اندر یہ بات جو ہے وہ گردش میں گھومی بھی ہوگی. سوال یہ ہے کہ بائیکاٹ کرنے کے بعد اب تک کسی قسم کا کوئی رابطہ کیا گیا، کوئی یقین دہانی کرائی گئی وائس چانسلر آف کراچی یونیورسٹی کی جانب سے؟ دیکھیں یہ بھی ایک آپ کا سوال ہے اور مجھے ایسا سوال کا جواب دیتے ہوئے بھی بہت عجیب سا لگ رہا ہے کہ شیخ الجامعہ کی طرف سے فی الحال ایسا کوئی رابطہ قائم نہیں کیا گیا. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی طرف سے ایک اسٹبننس ہے کہ وہ شاید چاہتی نہیں ہے کہ مسائل حل ہوں.
تو اسی لیے ہماری اب کوشش ہے کہ ہم جو دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کے اندر شہر کے بھی اور جو ہے گورنمنٹ آف سندھ سے بھی اپنے مطالبات رکھیں، ان سے بات کریں، کیونکہ اب ہمیں لگتا ہے کہ اگر وہ اس کو سنجیدہ نہیں لیتے تو پھر ہم اس کے اندر کوئی اب ان سے ہم اب بات کرنے خود تو جانا ہمارے تھوڑا سا مسئلہ فیضان مجھے شارٹلی یہ بھی بتا دیجئے گا، جیسے آپ نے کہا کہ اب ہم بائیکاٹ کی طرف جا چکے ہیں تو اس وقت سیمسٹر کا سٹارٹ ہے، بچے اس وقت پریشانی سے دوچار ہوں گے، کوئی اور آلٹرنیٹیو وے نہیں تھا اس چیز کو ٹیک اپ کرنے کا؟ آپ دیکھیں سیمسٹر سٹارٹ ایوننگ کا ہوا ہے ہمارا، صحیح ہے، لیکن آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ پچھلے سال 1.5 سال سے ایوننگ کی کوئی پیمنٹ کسی استاد کو نہیں ہوئی۔ اچھا، وہ بھی اپنا ایک مسئلہ ہے جو اس کا حصہ ہے۔ اب میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اور کیا کیا سنیں گے، بس ہمارا دیکھیں ہمارا ماننا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ہم بچوں سے اپنے بالکل ہمدردی رکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے اور ہم بھی پڑھانا چاہتے ہیں، ہم اسی لیے جامعہ کو جوائن کرتے ہیں کہ پڑھائیں اور اپنے ملک کی خدمت کریں، بچوں کو آگے بھیجیں۔ اسی وجہ سے مختلف اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ بھی اجلاس کیا آپ لوگوں نے؟ سوری دوبارہ بولیے۔ اسی وجہ سے مختلف جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے ان کے ساتھ بھی اجلاس ہوا ہے؟ جی بالکل، ہم نے ان کو اجلاس بھی کیا ہے اور ان کو یقین بھی دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم نے یہ اگر جیسے ہمارے مطالبات پورے ہوتے ہیں ہمارا انتظامیہ سے مطالبہ یہ ہوگا کہ جتنے دن کا حرج ہوا ہے اتنے دن کے لیے سیمسٹر کو آگے کیا جائے تاکہ جو بچوں کا حرج ہے ہم اس کو آرام سے ریکور کروا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنرل سیکرٹری انجمن اساتذہ ڈاکٹر فیضان نقوی میرے ساتھ موجود ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ جامعہ کراچی کا یہ مسئلہ حل کرایا جاتا ہے یا نہیں، لیکن مطالبہ کر دیا گیا اس پروگرام کے ذریعے کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو شیخ الجامعہ یعنی کہ وائس چانسلر آف کراچی یونیورسٹی ان کی برطرفی کا مطالبہ کریں گے۔ بہرحال وقفہ لیں گے، اس کے بعد کرائم کے حوالے سے کچھ آپ کو بتائیں گے۔